السلام علیکم دوستو آج ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 یعنی 247 اس کا آسان لفظوں میں اردو کا ترجمہ کریں گے۔ تو دوستو یہ جو ایک بار پھر بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو گیا ہے، تو اس کو ذرا غور سے سنیں۔ دوستو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یعنی اس سے پہلے کی آیت میں بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی عرصے بعد جب جالوت نے انہیں شکست دی، ان کے علاقوں پہ قبضہ کیا، انہیں اپنے گھر سے دربدر کر دیا اور ان کی اولاد کو قید کر دیا، انہیں ان کی اولاد سے بھی جدا کر دیا، تو انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے ایک بادشاہ کی درخواست کی تھی کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے۔ تو ابھی وہ قصہ ہے، وقال لهم نبیہم، اور ان کو کہا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تم لوگوں کے لیے طالوت کو بادشاہ۔ اب دیکھیں، وہ اس وقت سردار تھے بنی اسرائیل کے جنہوں نے یہ درخواست کی تھی، تو دل میں یہ ضرور رہا ہوگا کہ ہمیں بادشاہت مل جائے گی، ہم نبی سے کہیں گے تو ہم ہر لحاظ سے ہم اس کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں، ہم دولت میں بھی کافی مضبوط ہیں اور اسی طرح سے لوگوں میں بھی کافی مضبوط ہیں، ہمارے پیروکار ہیں، ہمارے قبیلے ہیں، تو ہم کوالیفائی کر رہے ہیں بادشاہت کے لیے۔ مگر یہاں پہ جب نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے تم لوگوں کے لیے طالوت کو بادشاہ، قالوا، تو کہا ان سرداروں نے، انا یکون له الملک علینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی بادشاہت ہو ہم پر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، یعنی اس سے زیادہ ہم حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور نہیں ہے اس کے پاس کوئی وسعت مال کی، یعنی وہ مال و دولت بھی نہیں رکھتا، زمین جائیداد بھی نہیں رکھتا، تو ہم اس لحاظ سے اس سے زیادہ مضبوط ہیں اور اس عہدے کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ طالوت ہم پہ بادشاہت کرے؟ تو اب نبی کا جواب ہے، قال، کہا نبی نے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس کو تم پر۔ کس کو چنا ہے؟ طالوت کو۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ علیکم، تم پر چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور وہ کشادگی رکھتا ہے، مضبوط ہے تم لوگوں میں سے علم پر، یعنی وہ زیادہ علم رکھتا ہے، والجسم، اور جسم میں بھی مضبوط ہے، یعنی جو بادشاہت کے لیے کوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو، وہ اونچ نیچ کو سمجھ سکے، سیاست کو سمجھ سکے، اور وہ حکمت سے کام لے سکے، داؤ پیچ اس کو آتے ہوں۔ جسم کی مضبوطی یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی سختی کو برداشت کر سکے اور اس میں ہمت ہو لڑنے کی۔ تو
یعنی وہ پہلوانی کی طرح کا جسم بھی رکھتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے، زیادہ ہے اس کے پاس علم اور زیادہ ہے اس کے پاس جسمانی طاقت۔ واللہ یؤتی الملک من یشاء، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے ملک میں بادشاہت، یعنی جس کو وہ چاہے اس کو وہ عطا کرتا ہے بادشاہت۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت رکھنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ وہ اگر چاہے تو پل میں غریب کر دے، وہ اگر چاہے پل میں امیر کر دے، یہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ کیٹیگری کیا ہے کہ اس کے پاس علم ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، وہ اگلے پیچھے سارے حالات سے واقف ہے، اور وہ وسعت رکھنے والا ہے، یعنی ہر قسم کی وسعت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر وہ کسی کو اپنا نائب بنانا چاہے، یعنی سلطنت عطا کرنا چاہے، بادشاہت عطا کرنا چاہے، تو وہ اسے وسعت بھی دے سکتا ہے، وہ اسے علم بھی دے سکتا ہے۔ تو دوستو، آج یہاں تک، کل انشاءاللہ ایک دوسری آیت، اس میں بھی یہی قصہ چلا آ رہا ہے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔